السلام علیکم ویورز، دعا زہرا کیس میں دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کراچی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے، جس کے مطابق ان کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان اور 15 سال کے قریب ہے۔ دعا کے والد مہندی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے عدالت میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، یہ میڈیکل بورڈ نے دعا کے والدین کے موقف کی تصدیق کی ہے اور گزشتہ میڈیکل رپورٹ کو مسترد کیا ہے، جس میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی۔ جبران ناصر کے مطابق اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نادرہ کے دستاویزات درست ہیں اور دعا حقیقت میں 14 سال کی بچی ہے۔ جبران ناصر نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب جب میڈیکل بورڈ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دعا کم عمر ہے تو اس کے اغوا کے دائر مقدمے میں پولیس کو خود کارروائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ عدالت انہیں حکم جاری کرے۔ یاد رہے کہ پولیس نے اپنے چالان میں موقف اختیار کیا تھا کہ لڑکی بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، لہٰذا اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعا زہرا کے والد مہندی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے کہا، پولیس اگر ٹال مٹول کا رویہ برقرار رکھتی ہے تو پھر عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ مزید انہوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، موجودہ میڈیکل بورڈ کی اس رپورٹ میں 10 رکنی بورڈ نے اتفاق رائے سے یہ حتمی فیصلہ دیا ہے کہ دعا زہرا کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان اور 15 سال کے قریب ہے۔ اس ٹیم کی سربراہ میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر سبا سہیل تھی۔ رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کا تفصیلی جسمانی معائنہ کیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھوں، دونوں کوہنیوں، دانتوں وغیرہ کے ایکس-رے کیے گئے۔ جبران ناصر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پولیس اور عدلیہ دونوں میں بہتر طریقہ کار اور تربیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، 2.5 مہینوں تک والدین کو اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ دعا خود سے بے خبر اور ناقابل تصور خطرے میں تھی۔ دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے عدالتی حکم پر کراچی میں 2 جولائی کو ان کے میڈیکل ٹیسٹ مکمل کیے گئے تھے۔ پولیس نے دعا زہرا کو سروسز ہسپتال میں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا، جہاں ان کی ہڈیوں اور دانتوں کے ایکس-رے، خون کے ٹیسٹ، جسمانی معائنہ سمیت دیگر ٹیسٹ مکمل کیے گئے تھے، جس کے بعد دعا زہرا کو دانتوں کے ٹیسٹ کے لیے ڈاؤ ڈینٹل ہسپتال لے جایا گیا۔ کراچی پولیس کی خصوصی ٹیم دعا کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے، جہاں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے دعا کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، میڈیکل بورڈ نے دعا کی والدہ کو بھی طلب کیا، جنہوں نے بورڈ کے سامنے پیش ہو کر دعا کے زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے ہیں، جبکہ میڈیکل بورڈ نے دعا زہرا کے والد اور وکیل کو بھی طلب کیا۔ واضح رہے کہ کراچی کی مقامی عدالت نے 25 جون کو جاری کیے جانے والے فیصلے میں دعا زہرا کے دوبارہ میڈیکل کے لیے بورڈ بنانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس ٹیم دعا کو لینے لاہور پہنچی تھی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے ایک 10 رکنی بورڈ تشکیل دیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں دعا زہرا کے والد مہندی کاظمی نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے آئینی درخواست دائر کی تھی اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے، کسی بھی عمر کا تعین کرنے کے لیے حکام کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ عمر کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بتاتی ہیں کہ کسی کی بھی عمر کا تعین 5 مراحل سے کیا جاتا ہے، جس میں دستاویزات سے لے کر ہڈیوں کی پیمائش تک کے مراحل شامل ہیں۔ سرفہرست قوائف اور تفصیلات ہیں۔ کسی بھی بچے یا بچی کی عمر کے تعین کا پہلا مرحلہ قوائف لینا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ کے مطابق حکام پہلے اس کا بایو ڈیٹا ریکارڈ کریں گے، جس میں نام، والد کا نام، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کا نام، وہ عمر کتنی بتاتے ہیں، جسم پر شناخت کا نشان کیا ہے، ایسی چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد معائنے کی اجازت لی جاتی ہے اور رضامندی کے ساتھ دستخط اور انگوٹھے کا نشان بھی لیا جاتا ہے۔ دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ دستاویزات میں کیا کیا دستیاب ہے، یعنی ہسپتال کا پیدائشی سرٹیفکیٹ، بلدیاتی سطح کا برتھ سرٹیفکیٹ، نادرہ کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد اسکول ریکارڈ اگر کوئی دستیاب ہو، یا اور اگر کوئی دستاویز جیسے دعا زہرا کیس میں ان کے والدین کا نکاح نامہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جسمانی معائنہ ہے۔ عمر کے تعین کے تیسرے مرحلے میں اس لڑکے یا لڑکی کا جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے بچی، ان کا قد، وزن، جسمانی خد و خال یا بلوغت کی علامات جیسے بگلوں وغیرہ کے بال، داڑھی، مونچھیں وغیرہ، جبکہ لڑکیوں میں بریسٹ گروتھ یا پھر پیریڈز کا شروع ہونا شامل ہے، ان سب کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ عمر کا اندازہ لگانے کے لیے دانتوں کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ سید بتاتی ہیں
کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دانت کتنے موجود ہیں، ساتھ میں دونوں جبڑوں کا پورا ایکس رے بھی کیا جاتا ہے۔ ایکس رے کرنے کے بعد دانتوں کا ماہر یہ بتاتا ہے کہ جو دانت کی جڑیں ہیں ان کی سطح کیا ہے، اور دانتوں کی تعداد سے بھی عمر کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا ان جڑوں سے بھی مدد ملتی ہے۔ آخری اور اہم مرحلہ ہڈیوں کی پیمائش۔ ہڈیوں کی پیمائش بھی عمر کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید بتاتی ہے کہ 5ویں مرحلے لڑکی یا لڑکے کی کوہنی، کلائی، کندھے کی ہڈی کا ایکس رے کرتے ہیں۔ ماہر ریڈیالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہڈیوں کی عمر کتنی ہے، اس کے بعد ہڈیوں کی عمر، دانتوں کی عمر، فزیکل عمر، جو دستاویزات میں عمر آ گئی ہے، ان سب کے مشاہدہ اور مطالعہ کر کے ایک اوسط پر لا کر عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر تمام پیمائشی اور ٹیسٹ درست انداز میں کیے گئے ہوں تو اس میں غلطی کی گنجائش 1 سال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایوریج عمر نکالی جا سکتی ہے۔ جیسے دعا زہرا کے کیس میں عمر 15 سے 16 سال مگر 15 سال کے قریب ہے۔ وہ کہتی ہے عمر کے تعین میں ہمیں جن ماہرین کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان میں ریڈیالوجسٹ یعنی ایکس رے کا ماہر، ڈینٹل سرجن، سول سرجن، پولیس سرجن، ایک معائنہ کار ڈاکٹر اور گائنیکالوجسٹ شامل ہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ 1 سے 2 روز میں رپورٹ دے دی جائے، لیکن جب سارے ماہر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر کسی کو اسی حساب سے وقت درکار ہوتا ہے۔ مزید لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔